بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ المفلحون۔ ہر قسم دی تعریفات تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم مشفق مہربان ذات واسطے خاص نے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء سید الانبیاء سید و ولد آدم محسن انسانیت امام اعظم امام دین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ محترم سامعین حضرات، ربیع الاول دا مہینہ شروع ہو چکیا ہے اور اکثر مفسرین دے نزدیک نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام دی پیدائش ربیع الاول دے مہینے دے اندر ہوئی، تو اس حوالے نال مساجد و مدارس دے اندر عظمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس عنوان تے سیرت النبی تے پروگرام اور سیمینار منعقد کیتے جاندے نے۔ ہر مسلمان اپنی محبت دا ثبوت پیش کردا ہے، اور میں سمجھنا کہ جس نو نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام دے نال ہر چیز تو بڑھ کے محبت نہیں، وہ بندہ مسلمان ہی نہیں۔ ہر بندے دی سوچ اور فکر دا انداز مختلف ہے۔ میں اس نقطہ نظر تے سوچنا کہ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نو اللہ رب العالمین نے نبوت و رسالت عطا کر کے مبعوث کیوں کیتا؟
کیا معاشرے دے اندر خرابیاں سی کہ جنہاں خرابیاں دی اصلاح کرنا ضروری سی، اور اس عظیم مقصد واسطے اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ میری سوچ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے نال سچی محبت کرنے والا او بندہ ہے جیڑا آپ دی آمد دے مقصد نو پہچاندا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اس بات دی وضاحت فرمائی ہے کہ میں نبی آخر الزمان پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کس مقصد واسطے مبعوث فرمایا؟ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ فرمایا کہ ایک کائنات دے لوگو، الذین یتبعون الرسول، او لوگ جو میرے رسول دی اتباع کردے نے، حالانکہ میرا رسول اوے جنوں میں النبی الامی ان پڑھ پیدا کیتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نو دنیا تے تربیت دین والا کوئی شخص نہیں ہے، آپ دی تعلیم و تربیت دا انتظام خود عرش والے نے کیتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پیدا نہیں ہوئے کہ تعلیم و تربیت کرنے والا باپ پہلے ہی فوت ہو چکیا، عمر 6 سال ہوئی، ماں بھی اس دنیا تو رخصت ہو گئی، عمر دی 8 بہاراں دیکھیاں تے اللہ نے تربیت کرنے والے دادا نو بھی واپس بلا لیا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے کائنات دے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام دا کوئی معلم اور مربی نہیں رہن دیتا، خود آسمان والے رب نے نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام دی تعلیم و تربیت دا انتظام و انصرام کیتا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک دے اندر اس بات دی وضاحت فرماندے نے، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما دیو، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وحی دے نازل ہونے تو پہلے، قرآن دے اترنے تو پہلے تسی کسے کتاب نو پڑھ نہیں سو سکدے، کسے چیز نو لکھ نہیں سی سکدے کہ اے لوگ شک کرن اس گل دے اندر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کسے تو پڑھ کے آؤندے نے یا اپنے ہاتھ دے نال انہاں نے کوئی کتاب لکھ لئیے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ حضرات توجہ کرے آجے کہ
کتے اللہ فرماندے نے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ ایک اور انداز دے نال سمجھیا جے جبرائیل امین جدوں نبی علیہ السلام دے کول پہلی وحی لے کر آئے تے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے ما انا بقارئن، میں پڑھیا ہویا، میں کسے تو پڑھیا نہیں، ما آنا بقارئن۔ حضرت جبرائیل امین نبی علیہ السلام نو اپنی آغوش دے اندر لے لیندے نے اور پھر آندے نے اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد پڑھیے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے ما آنا بیکارئن، میں پڑھیا ہویا نہیں دے۔ 3 مرتبہ اسی طرح ہویا، بلاخر جبرائیل امین آندے نے اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب دے نام دے نال پڑھیے جس رب نے ساری مخلوق نو پیدا کیتا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ جدوں نبی علیہ السلام نو جبرائیل امین آندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جی اس ذات دے نام دے نال پڑھو جس نے ساری مخلوق نو پیدا کیتا ہے، تے نبی علیہ السلام فار پڑھن لگ جاندے نے۔ اور میرے محترم بھائیو پتہ اے چلیا کہ دنیا کائنات تے نبی علیہ السلام دا کوئی معلم، کوئی استاد، کوئی تربیت دین والا نہیں جے۔ آسمان والے رب نے خود آسمان تو میرے نبی دی تعلیم و تربیت دا انتظام کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن سوچنے دی گل اے وے نا کہ نبی علیہ السلام امی ہونے دے باوجود اس قدر زیادہ مواد اور اس قدر زیادہ لوگاں دی تربیت تے منحصر اے مواد کیویں مہیا کر گئے؟ اس واسطے کہ میرا نبی اس وقت تک بولدا نہیں دے جب تک آسمان والا وحی دا نزول نہ فرما دے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ میرے محترم بھائیو آئیے نا اس آیت مبارکہ دے دوسرے ٹکڑے تے غور کرے آجے۔ اللہ فرماندے نے الذین یجدونہ مکتوبا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ میرا نبی تے اوے جنہاں دے تذکرے صرف قرآن دے اندر ہی نہیں، جنہاں دے تذکرے تے پہلی آسمانی کتاباں دے اندر بھی موجود نے، تورات انجیل دے اندر میرے نبی دے تذکرے موجود نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے آئے، اللہ فرماندے نے وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے
بنی اسرائیل نو مخاطب کر کے آکھیا کہ میں اللہ دا نبی عیسیٰ اپنے تو پہلے نازل ہون والی کتاباں دی تصدیق کرنے واسطے آیا اور اپنے تو بعد ایک عظیم المرتبت نبی دی بشارت دین واسطے آیا جدا نام احمد ہوئے گا، محمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرات اس تو بھی اگلی بات کر دیا، اجے اللہ نے انسان پیدا ہی نہیں کیتے، اللہ نے عالم ارواح دے اندر بھی میرے نبی دی عظمت دے تذکرے فرمائے نے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ والا اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اس بات دی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ نے انسان پیدا کرنے تو پہلے 2 دفعہ فرشتیاں نو خطاب فرمایا۔ ایک دفعہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام دی ساری ذریت نو اکٹھیاں فرما کے، سارے انساناں دی روحاں نو اکٹھیاں فرما کے تے انہاں نو واز کیتا کہ اے دسو نا الستو بی ربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں جے؟ تے سارے آکھیا قالو بلا، کیوں نہیں اللہ تو ہی ساڈا رب ہے۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام دی پیٹھ چوں ساری ذریت دی روحاں نو اکٹھیاں فرمایا تے دوسری دفعہ خطاب فرمایا وَإِذْ قَالَ اللہ رب العالمین نے سارے انسانانو اکٹھیاں کر کے تے انہانو فرمایا کہ جدوں میرا آخری نبی آ جائے، میرا عظمتاں والا نبی آ جائے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس دوسری کانفرنس دے اندر عام لوگانو نہیں بلکہ خاص لوگانو جنہانو اللہ رب العالمین نے دنیا تے نبوت و رسالت عطا کرنی سی، اللہ نے سارے نبیاں تے رسولاں دی روحاں نو اکٹھیاں فرما کے تے انہاں نو آکھیا کہ جدوں تسی اپنی نبوت چلا رہے ہو، اپنی شریعت دی تبلیغ کر دے ہو تے میرا آخری عظمتاں والا نبی آ جائے، تسی اپنی رسالت چھڈ کے میرے نبی دا کلمہ پڑھنا ہے، میرے نبی دے دستو بازو بن جانا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ من الشاہدین۔ حضرات میں جس بات دی طرف توجہ دلانا چاہنا، میرے نبی دی عظمت دے کیا کہنے کہ نبی علیہ السلام اجے کائنات دا وجود نہیں ہویا تے اللہ نے عالم ارواح دے اندر ہی میرے نبی دی عظمت دا بیان فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام اجے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے، پہلے نبی اور رسول نبی علیہ السلام دی آمد دی بشارتاں تے خوشخبریاں دے رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العالمین فرماندے نے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ فرمایا اے یہود و نصارا میرے نبی نو ایویں پہچان دے نے جویں اے اپنے بیٹیاں نو پہچان دے نے۔ میرے محترم بھائیو،
اس تو بھی اگلی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ دے نبی اور رسول نے نا آپ دے تذکرے تے اللہ نے پہلی کتاباں دے اندر کیتے. اللہ دی قسم اٹھا کے آنا میرے نبی دا ساتھ دین والے اور میرے نبی دے اصحاب دے تذکرے بھی اللہ نے پہلی آسمانی کتاباں دے اندر کیتے نے. اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ رب العالمین نے میرے نبی دے صحابہ دے تذکرے تورات دے اندر بھی کیتے تھے، انجیل دے اندر بھی کیتے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم بھائیو اسے واسطے تے اسی اپنی محبت دا اظہار کرنے اسی آنے سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی. سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی. اوے ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا لوڑ نہیں سورین دیتی اُراں پراں جان دی جگ اتے تم پہ گئی نبی سلطان دی. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. حضرات ہون آؤ نا میں جس بات دی طرف تانوں لے آنا چاہنا اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. اور میرے نبی دا رنگ بڑا چٹا گورا میرے نبی دے دندان مبارک بڑے چمکدار تے بڑے خوبصورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زلفاں دا تذکرہ اسی بڑی محبت دے نال کرنے میرے نبی دا خاندان ساری کائنات دے خانداناں نالوں اچا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اے دے اندر کوئی شک نہیں میرے ویرو یہ بھی میرے نبی دی عظمت ہے یہ بھی میرے نبی دی رفعت ہے یہ بھی میرے نبی دی بلندی ہے. لیکن جس بات دی طرف میں توجہ دلانا چاہنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ رب العالمین نے مبعوث کیوں کیتا. اللہ فرماندے نے یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. اسی اپنے نبی نو پیدا اس واسطے کیتا کائنات دی رشد و ہدایت واسطے مبعوث اس واسطے کیتا تاکہ میرا نبی انہاں نو ہر نیکی دا حکم کر دے تے ہر برائی تو منع کر دے وے. اللہ اکبر. میرے نبی دے آنے دا مقصد کیے لوگاں نو نیکی دا حکم کرنا تے برائی تو
منع کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے آنے تو پہلے لوگاں نے بیت اللہ دے اس گھر دے اندر، اور جس گھر نو اللہ نے اپنی عبادت واسطے تعمیر کروایا سی، اس گھر دے اندر 360 بتاں نو رکھ کے تے انہاں دی پوجا کرنی شروع کر دیتی۔ بیت اللہ دا ننگے ہو کے طواف کریا کردے سی۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ لوگاں دے اخلاق اس قدر بگڑ چکے سی کہ معمولی جئی گل پیچھے ایک دوسرے دے دستو گریبان ہو جاندے، اور سینکڑیاں دی تعداد دے اندر لوگ اس جنگ دی نظر ہو جایا کردے سی۔ اللہ اکبر۔ شراب نوشی عام سی، زنا کاری عام سی، جوا عام سی، سود خوری عام سی۔ میرے محترم بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے لوگاں دی تربیت کی تھی۔ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، لوگاں نو نیکی دا حکم کیتا، برائی تو منع کیتا۔ اور میرے محترم بھائیو، جو شرک دی غلاظت دے اندر لتھڑے ہوئے سی، اللہ نے انہاں نو ایسے مواحد بنا دیتا کہ تپ دے کولیاں تے بھی لٹایا جاندا، لیکن انہاں دی زبان چوں عہد دے نعرے نکلیا کردے سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں شراب دی حرمت دا اعلان کیتا، اور میرے محترم بھائیو، اگر کوئی شراب پی رہے آئے تے اس نے شراب دا گھونٹ لے آئے، لیکن اجے حلق تو نیچے نہیں اتاریا، جدوں منادی نے اعلان کر دیتا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے کہ شراب حرام ہو چکی ہے۔ اللہ دی قسم ہے، چشم فلک نے ایہو جہا منظر نہیں ویکھنا، انہاں نے او شراب دا گھونٹ جو لے چکے نے لیکن اجے حلق تو نیچے نہیں اتاریا، اس نو بھی باہر نکال دیتا ہے۔ انہاں نے تیار شراب نو مدینے دی گلیاں دے اندر اس طرح بہا دیتا ہے، لوگ دیکھ دے نے اور آندے نے انج لگدا ہے جویں اج مدینہ دی گلیاں تے نالیاں دے اندر شراب دا سیلاب آ چکے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے نے میرے نبی دے منن والے، اے نے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماندے نے یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، او یارو او نیکی نہیں جس نیکی دا میرے نبی نے حکم نہیں دیتا، تے او برائی نہیں جس برائی دے بارے میرے نبی نے توجہ نے دلائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العالمین نے اس واسطے تے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا اسی دین نو مکمل کر دیتا ہے، اور ساریاں نیکیاں دا ذکر میرے نبی نے فرما دیتا، ہر قسم دی برائی تو میرے نبی نے منع فرما دیتا، اور میرے نبی نے ایک نسخہ دسیا ہے نیکی تے برائی نو پہچاننے دا۔ آقا فرماندے نے کہ نیکی اے وے، نیکی جس نیکی دے بارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر نیکی دی خبر دے دیتی، اپنے قول تو، اپنے عمل تو، اپنی تقریر تو، اور فرمایا کہ والاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور فرمایا اگر برائی دی پہچان کرنی ہے تے جدو بندہ کوئی برائی کرنے دا ارادہ رکھدا ہے، ایدا ضمیر ہی اس نو جھنجھوڑدا ہے، ایدے اندروں ہی آواز آندی ہے اوے اے کام نہ کر، اگر لوگاں نو پتہ چل گیا تیری معاشرے دے اندر عزت نہیں رہے گی، وقار نہیں رہے گا۔ جڑا کام کرن تو پہلے بندہ چھپ دائے لوگاں تو، جناب آندہ ہے میرے اس کام دا کسے نو پتہ نہ چلے، اور میرے محترم بھائیو او کیا ہے؟ گناہ ہے، برائی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَعْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، میرے نبی دی آمد دا مقصد یہ کہ آپ لوگاں نو نیکی دا حکم کرن اور برائی تو
منع کرن. پھر اللہ فرماندے نے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. میرا نبی اس واسطے آیا ہے تاکہ پاکیزہ چیزاں نو تواڈے واسطے حلال کر دے اور ہر او چیز جڑی نجس ہے پلید ہے جدے اندر نقصان ہے او تواڈے واسطے حرام ٹھہرا دے. حالاں میرا نبی اپنی خود مرضی دے نال کسے اللہ دی نازل کر دیا ہو چیز نو حلال یا حرام نہیں کر سکدے. اللہ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لکا تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. نبی علیہ السلام نو خوشبو دے نال بڑی محبت اور بدبودار چیز نال نبی علیہ السلام نو بڑی نفرت سی. پیاز حلال پا کے نا کھاندے ہو کہ نہیں؟ لہسن حلال ہے میرے محترم بھائیوں، لیکن نبی علیہ السلام کچا پیاز اور کچا لہسن نہیں سی کھاندے کیونکہ او دے نال منہ چوں سمیل آوندی سی. حالانکہ حلال پا کے نبی علیہ السلام نے شہد پیتا اور آپ دی یہ ڈیلی دی روٹین سی کہ نبی علیہ السلام عصر دی نماز تو بعد تمام ازواج مطہرات دے گھراں دے اندر چکر لگان دے، انہاں دی ضروریات دی چیزاں انہاں نو مہیا کر دے، خیریت دریافت کر دے. سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے کول کتوں شہد ہدیتاً تحفتاً آیا، انہاں نے محفوظ کر لیا. نبی علیہ السلام جدو عصر تو بعد انہاں دے کر جایا کر دے تو اے شہد دے نال آپ دی مہمان نوازی کریا کر دیاں. نبی علیہ السلام نو اوتھے تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جاندہ تو دیگر ازواج مطہرات نے پروگرام بنایا کہ نبی علیہ السلام نو کیا جائے کہ آپ دے منہ چو تو مغافیر دی بو آندی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مغافیر تو میں استعمال نہیں کیتا، البتہ شہد پیتا ہے، تے جے شہد دی وجہ تو میرے منہ چو بو آندی ہے تو میں آج تو بعد شہد نو اپنے آپ واسطے حرام کرنا. شہد اللہ نے حلال کیتا ہے، نبی علیہ السلام نے ناگواری محسوس کی تھی. اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیتا کہ اے میرے محبوب پیغمبر جس چیز نو اسی تواڈے واسطے حرام کیتا حلال کیتا ہے تسی اس نو کیویں حرام کر سکدے ہو. یعنی نبی علیہ السلام بھی جب تک وحی دا نزول نہ ہو جائے کسے اللہ دی حلال کردہ چیز نو حرام نہیں کر سکتے اور کسے حرام چیز نو حلال نہیں کر سکتے. میرے محترم بھائیو، شراب کن نے حرام کیتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے. جوا کن نے حرام کیتا ہے؟ اللہ نے. زنا کاری کے نے حرام کیتی ہے؟ اللہ نے. سود خوری کے نے حرام کیتی ہے؟ سود خوری کے نے حرام کیتی ہے؟ اللہ نے. اللہ دا قرآن اس بات دی وضاحت کر رہا ہے. اللہ فرمان دے نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اللہ فرماندے نے اے
ایمان دا دعویٰ کرنے والو اتقوا اللہ، اللہ تو ڈر جاؤ، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اور آج تو بعد اللہ نے سود نو حرام کر دیتا ہے تے جنے جدے کولوں جتنا سود لینا ہے سود دی حرمت تو بعد اس سود نو چھوڑ دے۔ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا اِن کُنتُم مُؤْمِنِین، اگر تسی مومن ہو تے اج تو بعد جدو اللہ نے سود دی حرمت اتار دیتی ہے سود دا کم کرنا چھوڑ دیو، جڑا تو آڈا اصل مال ہے اس نو لے لو اور باقی سب کو چھوڑ دیو۔ نبی علیہ السلام نے سب تو پہلے اعلان فرمایا کہ سب تو پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب دے سود نو چھوڑنے دا اعلان کرنا۔ دوسری بات میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ اگر سود دی حرمت نازل ہونے دے بعد مسئلے دا علم ہو جانے دے بعد بھی تسی سود لین دین دا معاملہ ترک نہیں کر دے تو اللہ فرماندے نے پھر اللہ اور اللہ دے رسول نال جنگ کرن واسطے تیار ہو جاؤ۔ ابو جہل میرے نبی دے نال جنگ کرے تے کافر، اتبا شیبہ میرے نبی دے نال جنگ کرے تو کافر۔ میرے محترم بھائیو، نبی علیہ السلام دی مخالف صف دے اندر کھڑے ہون والے اگر میرے نبی دے مقابلے دے اندر اے جناب تلوار پکڑ کے اترے نے یا کسی بھی طرح دی انہاں دی ہمدردیاں ایسے لوگاں دے نال نے جو نبی علیہ السلام دے مخالف نے تے او کی نے کافر، تے اج دا کلمہ پڑھن والا مسلمان اللہ تے اللہ دی رسول دی نافرمانی کر کے سودی کاروبار کر کے ایک دوسرے نال سودی لین دین دے معاملات کر کے اللہ تے اللہ دے رسول دے نال جنگ کر کے اے پھر بھی مسلمان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سود دے 73 درجے نے، کتنے جی؟ سود دے 73 درجے نے۔ فرمایا سب تو ہلکا درجہ اور سب تو ہلکے درجے دا گناہ ایویں ہے جویں کوئی بندہ اپنی جمن والی ماں دے نال زنا دا ارتکاب کرتا ہے۔ اور یار کسے غیر محرم دے نال بھی ایسی حرکت کرنا شریعت نے ایدی اجازت نہیں دیتی، اور ایک او بندہ جڑا محرمات دا بھی احترام نہیں کرتا اپنی جمن والی ماں دے نال برائی کرتا ہے، کتنا بڑا مجرم اور پاپی ہے۔ خدا دی قسم ہے گناہ دے رسیہ لوگ بھی ایسے شخص دی جتنی بھی زیادہ قباحت و شناعت بیان کرن کم ہے کہ جڑا بندہ اپنی جمن والی ماں دے نال برائی دا ارادہ رکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ سود دے 73 درجے، سب تو ہلکا درجہ اے ہے کہ کوئی بندہ اپنی جمن والی ماں دے نال زنا کرے، نعوذ باللہ۔ اور پھر یاد رکھو اللہ بڑا عادل ہے، اللہ اپنے بندیاں واسطے بہانے لبدا ہے کہ میں اپنے بندیاں نو کسے طرح معاف کر دواں۔ اسے وجہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ نیکی ایک کردا ہے اللہ اجر 10 نیکیاں دا عطا کردا ہے، اور برائی ایک کردا ہے تے ایک ہی لکھی جاندی ہے۔ لیکن سود ایدی قباحت و شناعت دا اندازہ اس بات تو لگا لو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا سود دا ایک لقمہ بھی کھاندا ہے، فرمایا کہ 33 مرتبہ زنا کرنا بھی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بندہ ایک گناہ دا مرتکب ہے۔ ایک لقمہ سود دی کمائی دا کھان والا میرے محترم بھائیو اتنا بڑا مجرم ہے کہ 33 مرتبہ زنا کرنے والا بھی اتنا بڑا مجرم نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام معراج تے تشریف لے گئے، پاک پیغمبر نے
اتھے مختلف قسم دے لوگ دیکھے جو مختلف عذاباں دے اندر مبتلا نے. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو خون دی نہر دے اندر غوطے لگا رہے آئے اور اے بھاگ کے اس نہر دے کنارے دی طرف جاندا ہے. کنارے تے ایک شخص کھڑا ہے جس نے ایک بھاری برکم پتھر پکڑیا ہویا ہے. جدوں اے نہر دے کنارے دے قریب آندا ہے اے زور دے نال پتھر اے دے منہ تے ماردا ہے. اے چیخاں ماردا ہویا پھر واپس پلٹ جاندا ہے. نبی علیہ السلام نے جبرائیل امین تو پوچھیا کہ اے جبریل اے کون لوگ نے, اے کون شخص ہے کہ جس نو اتنی جناب سخت سزا دیتی جا رہی ہے؟ تو جبرائیل امین فرمان لگے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے او شخص ہے جو دنیا دے اندر سود دی مد دے اندر لوگاں دا خون پیا کردا سی. اج اس نو خون دی نہر دے اندر اس عذاب دے اندر مبتلا کیتا گیا ہے. میرے محترم بھائیو ذرا معاشرے دے اندر نظر تو دوڑاؤ. نبی علیہ السلام نے فرمایا سی, اور تھے میں ایک اور بات دی طرف توجہ دلانا چاہنا, کوئی بندہ زنا دا مرتکب ہوندا ہے تے او گناہ کرن والا خود گنہگار ہے. گناہ کرن والا خود گنہگار ہے, لیکن سود اللہ میرا معاف فرمائے ایک ایسا بڑا جرم ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدیہ. فرمایا کہ سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ سود کھان والے تے, سود کھلان والے تے, سود دی تحریر اے جناب عہد نامہ معاہدہ لکھن والا اور اس معاملے تے گواہ بنن والا, اے سارے دے سارے لوگ برابر دے شریک نے اور انہاں سارے تے اللہ دی لعنت ہے. کھان والا بھی اتنا ہی گنہگار ہے تے کھلان والا بھی اتنا ہی گنہگار ہے. انہاں دا سودی معاملے دا لین دین کرن والا, انہاں دا جو کاتب ہے, انہاں دا جو تحریر نامہ لکھن والا ہے وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے, اور انہاں دے اس معاملے تے گواہ بنن والا یہ بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے. کیا اسی اس بات تے غور نہیں کرتے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جدے تے اللہ لعنت کرے او دے تے اللہ رحمت نہیں کر دے, کیونکہ لعنت رحمت دی ضد ہے اور جنت اللہ دی رحمت تو بغیر ممکن ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص جنت دے اندر اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک اللہ دی رحمت نہ ہوئے. صحابہ نے کہا اللہ دے نبی کیا تسی بھی اللہ دی رحمت تو بغیر جنت نہیں جاؤ گے؟ فرمایا میں اللہ دا رسول بھی اللہ دی رحمت تو بغیر جنت نہیں جا سکتا. میرے محترم بھائیو پھر اے عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کر دی. عقل تو یہ کہندی ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے, شریعت بھی یہ کہندی ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو معاشرے دے جو مضبوط لوگ نے وہ دے نال تعاون کرن, خواہ قرض دی صورت دے اندر, خواہ ویسے صدقے خیرات دی صورت دے اندر, بلکہ قرض دی مد دے اندر بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ کسے ایک شخص نو 2 مرتبہ قرض دیندا ہے پاویں اس نے وہ اپنے پیسے واپس لے ہی لینے نے, لیکن اللہ رب العالمین دوسری مرتبہ قرض دین تے اس نو صدقے دا اجر بھی عطا فرماندے نے. قرض دین دا بھی اجر ہے تے صدقے دا بھی اجر ہے. تے جے کوئی کہے کہ میں قرض دینا اس طرح کہ میں لاکھ دیتا ہے تے مینوں سال بعد تو 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ روپیہ واپس کرنا ہے, اے پھر او دے نال کی کر رہا ہے؟ اے سودی کاروبار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اور سودی کاروبار کرن والا وہ محنت تو جی چراندا ہے اور محنت دے اندر ہی اللہ نے عظمت رکھی ہے. میرے محترم بھائیو جدو ایک بندے نو گھر بیٹھے نو پیسے دے نال پیسہ آن لگ جائے انہوں کیڑی ضرورت ہے محنت کرن دی, انہوں کیڑی ضرورت ہے مشقت کرن دی.
لیکن اگر اپنے وہ پیسے نو کسی کاروبار دے اندر انویسٹ کرے، کوئی کارخانہ لگائے، کوئی دکان بنائے، کتنے لوگ نے جڑے اے دے کاروبار کرن دی وجہ تو انہاں نو بھی اللہ روزگار میسر کر دے گا، اور پتہ نہیں اللہ کدے نصیب دا دیندا پیا ہے۔ کیوں جی؟ پتہ نہیں اللہ نے کدے نصیب دی برکت دے نال اے دے رزق دے اندر اضافہ اور برکت فرما دینی ہے۔ میرے محترم بھائیو، اگر اللہ نے مال دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے تو انو رزق دیتا ہے، تو پھر اس نو حلال پاک طریقے دے نال کھاؤ، اپنے عملہ نو برباد نہ کرو، نمازاں بھی پڑھی جاؤ، روزے بھی رکھی جاؤ، تے جناب صدقہ خیرات بھی کری جاؤ، قرآن دیاں تلاوتاں بھی کری جاؤ، تہجداں بھی پڑھی جاؤ، نوافل بھی پڑھی جاؤ، اور ایدے نال نال ساڈا رزق ہی جدوں حلال نہیں ہوئے گا، اللہ دی قسم ہے پاویں بیت اللہ چلا جا، اللہ رب العالمین ایک فرشتے نو مقرر فرما دیندے نے، جدوں اے آندا ہے لبیک اللہ جی میں حاضر ہاں، فرشتہ آندا ہے لا لبیک ولا سعدیک، اوے تیری اللہ نے ایتھے آن تے حاضری بھی قبول نہیں کیتی، اس واسطے کہ تیرا کھانا حرام دا، تیرا پینا حرام دا، تیرا لباس حرام دا، جس غذا دے نال تیرا گوشت پل رہا ہے اے حرام دی کمائی دا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، دس اللہ تیریاں دعاواں نو بھی کیویں قبول کر لے۔ صرف آئی ایم ایف تے سانو جناب تنقید کرن دی ضرورت نہیں، اور پھر دیکھو اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العالمین سود نو مٹان دے نے اور اللہ صدقات نو پروان چڑھان دے نے۔ اور میرے محترم بھائیو، جڑا بندہ اپنے مال دی حلال پاک طریقے دے نال زکوٰۃ ادا کردا ہے، اللہ او دے رزق دے اندر برکت فرمان دے نے، اور جڑا بندہ اپنے مال نو سود دے ذریعے بڑھان دی کوشش کردا ہے، اللہ فرماندے نے میں او دے مال نو کم کر دینا۔ اے بظاہر انسان نو نظر آندا ہے کہ جناب انو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین پتہ نہیں کیسے کیسے معاملات دے اندر انو الجھا کے او دے رزق دے اندروں برکت اٹھا لیندے نے، اور انو جناب کسے نہ کسے مصیبت دے اندر مبتلا کیتی رکھتے ہیں۔ پھر دیکھو میرے محترم بھائیو، ایتھے او لوگ بھی جو سود تے لوگاں دے کولوں قرضہ لیندے نے، انہاں نو بھی سوچنا چاہیے اسی اپنے ملک دی معیشت تے ذرا نظر دوڑائیے۔ ایک وقت سی جدو اسی آئی ایم ایف دے کولوں قرضے لیندے سی معیشت نو مضبوط کرنے واسطے، ہن ساڈے تے او وقت آ چکے آئے کہ اسی اپنے قرضے واپس لوٹان واسطے، او قسطاں دی ادائیگی واسطے سود تے قرضے لے رہے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیو، ادا نتیجہ کیا ہوئے گا؟ ادا نتیجہ اے ہوئے گا کہ دنیا ساڈے نال ہر قسم دے تعلقات ختم کر دے گی۔ جدو اسی کسے معاہدے دی پاسداری نہیں کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ سانو دنیا دے اندر تنہا کر دیتا جائے گا۔ ایک فرد دا معاملہ ہوئے، ایک جماعت دا معاملہ ہوئے، کسی ملک اور جناب ریاست دا معاملہ ہوئے، میرے محترم بھائیو آؤ عہد کر لو کہ اگر اسی کسی دے نال نیکی نہیں کر سکتے تے پھر او دے مال نو اسی نجائز طریقے دے نال ہتھے آئیے بھی نہ، کیونکہ اللہ نے فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے دے مال نجائز طریقے دے نال نہ ہتھے آؤ۔ اور یاد رکھو نبی علیہ السلام دی حدیث پاک ہے کہ جویں بندے دی جان دی خون دی حرمت ہے، ایویں ہی انسان دے مال دی حرمت ہے۔ ناحق کسے نو قتل کرنے والا عبدالآباد جہنمی ہے۔ کیوں جی؟ ناحق کسے نو قتل کرنے والا عبدالآباد جہنمی ہے، تے جڑا کسے دا ناحق مال کھاندا ہے وہ جنت دی پہلی صف وچ ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام دی آمد تے نعرے مارتے ہو، نبی کی آمد مرحبا، اور نبی دی آمد مرحبا تاں ہوئے گی جے میرے نبی دے آنے دے مقصد نو اسی پہچاناں گے۔ اللہ رب العالمین منو
اور سانو سب نو حقائق سمجھ کے ادھے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے صرف عبادات اور عقائد دی اصلاح نہیں فرمائی، نبی علیہ السلام نے ساڈی معاشرت اور معاملات دی بھی اصلاح فرمائی ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ یہ میرے نبی دی آمد دا مقصد ہے کہ نبی علیہ السلام لوگاں نو حلال پاک چیزاں دے، جناب ستھریاں اور صاف چیزاں دے حلال کرن واسطے، اور جنہ چیزاں دے اندر نجاست ہے، گندگی ہے، انہاں نو حرام کرن واسطے تشریف لے آئے نے۔ اللہ عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔